رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ ذاریات کی 56 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ساتھ میں بخاری و مسلم کی ایک روایت جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں پڑھی گئی ہے. آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں کچھ باتیں میں شعبان کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، ماہ شعبان کی آج 3 تاریخ ہے. شعبان سے جو مہینہ گزرا وہ حرمت والا مہینہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت و ادب کے قرار دیے ہیں ان میں سے ایک رجب کا بھی مہینہ ہے جو ابھی چند دن پہلے گزرا ہے.
شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ کس نفلی عبادت کا اہتمام کرتے تھے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کریں، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس موقع پر کریں، اس کے اصول و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں۔ بالکل اللہ رب العالمین نے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ عبادت ہم جس طرح سے چاہیں اپنی مرضی کے مطابق اللہ رب العالمین کی کریں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو خصوصیت کے ساتھ فرائض کے علاوہ ہوتا تھا وہ نفلی روزے کا ہوتا تھا۔ آپ غور کریں کہ شعبان کے بعد ایک مہینہ رمضان المبارک کا مسلسل چاہے 30 دن کا ہو یا 29 دن کا ہو روزہ رکھنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے نفلی روزے کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ عام دنوں کا ذکر کر رہی ہیں، شعبان کا ذکر ابھی نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، لگاتار روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی روزہ ہی نہیں ترک کریں گے، چھوڑیں گے، مسلسل آپ رکھتے رہ جاتے تھے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی دن گزر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ آگے بیان فرماتی ہے، تو عام دنوں کا ذکر ہے، کہتی ہے فَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اب وہ 29 کا مہینہ پڑے یا 30 کا، پورے روزے رکھنا ضروری ہے۔ تو کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ نفلی روزہ کسی مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مکمل روزہ رکھتے تھے، لیکن جو شعبان کا مہینہ ہے یا رمضان کے بعد جو اور 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزہ جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتی ہیں کہ لم ارہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کان یصوم شعبان کلہ الا قلیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کو چھوڑ کر بقیہ شعبان کے پورے دنوں کا روزہ رکھتے تھے، یعنی اکثر دنوں کا۔ الفاظ ہے کان یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے الا قلیلا، چند دنوں کو چھوڑ کے، یعنی اکثر ایام کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. بل کان یصوم شعبان کلہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے. لیکن یہاں کل کا لفظ للاکثر، حکم الکل کے تحت کیا گیا ہے، یعنی اکثر کا جہاں اکثر ہو تو وہاں کل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کا تو پورا رکھتے تھے، لیکن شعبان میں زیادہ تر دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھا کرتے تھے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایک مہینے کا روزہ رکھنا ہے اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی لگاتار 2 مہینے ہو جاتے ہیں، تو ابھی رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو شعبان میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے؟ ایسے ہی سوال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو جتنا کثرت کے ساتھ، جتنا اہتمام کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا دوسرے مہینوں میں نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اتنا اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اتنا اہتمام کے ساتھ آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، میں نے دوسرے مہینوں میں آپ کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس میں لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جاتے. اس مہینے میں لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. یعنی یہی شعبان کا مہینہ ہے. ویسے مختلف موقعوں پر صبح کے اعمال رات میں، شام میں، اور رات کے اعمال صبح کے وقت یہ پیش کر دیے جاتے ہیں، اور ہفتے میں بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن پورے سال کے جو اعمال ہوتے ہیں بندے کے، یہ ماہ شعبان میں اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رمضان اور رجب کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں غفلت کی شکار ہوتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے حضور میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں، میں یہ پسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور اس حالت میں اللہ رب العالمین کے دربار میں میرے اعمال پیش کیے جائیں. تو حاضرین گرامی، یہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ وجہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ میں کثرت کے ساتھ جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں، بڑے اہتمام کے ساتھ جو اس مہینے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے ہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے بات اچھی لگتی ہے کہ روزے کی حالت میں میرے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جائیں. تو اس مہینے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے لیے کوئی خاص دن متعین نہیں ہے، یا کسی خاص دن کی کوئی رات متعین نہیں کی اللہ کے رسول نے عبادت کے لیے. ہم میں سے بہت سے لوگ بعض آیات کے ذریعہ اور بعض موضوع اور من گھڑت احادیث کے ذریعہ 15 شعبان کے دن اور 15 شعبان کی رات کی
فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے پر ابھارا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ دخان کی، جس سے دلیل بناتے ہیں 15 شعبان کے لیے کہ رات کی فضیلت کے لیے آپ دیکھیں، اگر قرآنی آیات ہی سے اس کی تفسیر دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی شعبان کی 15 تاریخ کی رات ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ قرآن مجید جو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس رات میں اس کا نزول ہوا ہو اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات ہے، اور فیہا انا کننا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بابرکت رات ہے جس میں قرآن کو نازل کیا، اور ہر کام کے فیصلے اسی میں کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس لیلہ مبارکہ دیکھیں، آپ غور کریں، اس میں اللہ رب العالمین نے صرف رات کا ذکر فرمایا ہے، اس میں کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے، کسی تاریخ کا ذکر نہیں ہے۔ اب اس کی تفسیر یا تو آپ قرآن سے کریں اگر موجود ہے، یا حدیث سے کریں، تب صحیح تفسیر آپ کو مل سکتی ہے۔ اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے اس کی تفسیر نہیں کی جائے گی۔ اب آئیے دیکھیے قرآن کا نزول کس مہینے میں ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ ایک جگہ سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے رات کا ذکر فرمایا کہ رات میں نازل فرمایا، تو اور قرآن کا نزول دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ دونوں آیتوں کو جب سامنے رکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی وہ بابرکت رات ہو سکتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو واضح کر دیا ہے کہ قرآن کا نزول تو رمضان کے مہینے میں کیا گیا ہے۔ اور یہ بابرکت رات کب آتی ہے؟ اگر آپ سورہ قدر کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے قدر کی رات۔ تو اور یہ قدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ تو جب تینوں آیات کو سامنے رکھیں تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لیلہ مبارکہ یہ رمضان المبارک میں آتی ہے، اور وہ شب قدر ہے، 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ تو اس آیت سورہ دخان کی اس آیت کے ذریعہ یہ ثابت کرنا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے اور اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس میں خوب عبادت کی جائے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بعض ضعیف اور موضوع حدیث جو گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی طرف میں چند منٹ پہ اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ یہ سب بدعات ہیں اور ان کا کہیں سے دور کا بھی شریعت سے واسطہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے شعبان الشہری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی اور ایک مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، تو اس کی فضیلت ہے۔ لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہی نہیں ہے بلکہ گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات میں سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اتنی کثرت سے اتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جتنا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ ایسے ہی 15 شعبان کی رات میں قیام کرنے، دن میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بروی حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات میں 14 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد کچھ سورتیں
آپ نے پڑھی اور فرمایا کہ جو شخص اسی طرح کرے گا جیسے میں نے کیا ہے تو اس کو 20 حج مقبول کا ثواب ملے گا، یعنی 20 مرتبہ وہ حج جس کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا ہو۔ اور حج مقبول اگر کسی کا ہو جائے تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک صاف جیسے کہ اس کی ماں نے اسے اس کے پیٹ سے جنا ہو۔ تو اللہ کے اس حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اس طرح سے یعنی 14 رکعت نماز پڑھے اور کچھ سورتوں کی بعد میں تلاوت کرے تو اسے 20 حج مقبول کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے اور 20 سال کے روزوں کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، ایسے یہ قابل استدلال نہیں ہے، اس پہ عمل قطعی طور سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایک نماز جو صلاۃ الفیہ کے نام سے مشہور ہے، جسے ہزاری نماز کہا جاتا ہے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو 1000 مرتبہ ہو گیا۔ جو شخص 100 رکعت نماز پڑھے گا 15 شعبان کی رات میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی ہر حاجت اور ضرورت کو پوری کر دے گا۔ لوح محفوظ میں اگر وہ گنہگار لکھا ہوا ہے، بدقسمت لکھا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے مٹا کر اسے نیک لکھ دے گا اور آئندہ آنے والے اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے صلاۃ الفیہ کے بارے میں جو ہزاری نماز ہے، یہ بھی روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اگر ہم اور آپ پہلے کرتے رہے ہوں یا ارادہ ہو اس طرح کی نماز پڑھنے کا تو اس سے ہمیں اور آپ کو باز آ جانا چاہیے۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر نماز ہی تو پڑھی جا رہی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس میں حرج یہی ہے کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ عبادت اسی طرح کی مقبول ہو سکتی ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، خود سورہ زاریات میں خطبہ مسونہ کے بعد جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں واضح کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ ضوابط ہوتے ہیں، وہی عبادت مقبول ہو سکتی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیا ہو، آپ کے صحابہ کرام نے جس طرح سے عبادت کی ہو وہ عبادت مقبول ہوگی، نہ یہ کہ ہم اپنی مرضی سے جس طرح سے چاہیں اور اس طرح سے اللہ کی عبادت کریں، جتنا چاہیں ملا لیں اور جتنا چاہیں اس عبادت میں بغیر کسی ثبوت کے اس میں گھٹا دیں، تو اس طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ عبادت اور وہ عبادت کے لیے پیدا کیا تو کسی ایک رات عبادت کر لینے سے یہ کافی نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور شکر سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنی وفات تک، موت کے آنے تک اللہ رب العالمین کی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ کسی ایک رات صرف عبادت کر لینے سے کافی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی عبادت کرنی ہے۔ واضح کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اس وقت تک اپنے رب کی عبادت آپ کرتے رہیں جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، یعنی اپنی وفات تک، اپنی موت، پوری زندگی عبادت کرنی ہے۔ ایک رات اور 1 گھنٹہ بس عبادت کر لیا اور سمجھ لیا کہ اب گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہیں، اب نہ مسجد آنے کی ضرورت ہے اور نہ کہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، تو یہ بہت سی حدیثیں ہیں جو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہے، بیان کی جاتی ہیں اس کے فضائل کے لیے، اور طرح طرح کی حدیثیں ہیں۔ وہ صحیح حدیثیں دیکھیے، قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے عمل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے۔ آپ کے سامنے ایک روایت میں ذکر کروں، بنو کلب کے بارے میں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف اس رات میں نازل فرماتا اور جو ہے بہت سے لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور لوگوں آواز لگاتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں، اور کون ہے بخشش طلب کرے بخش دوں۔ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے، اس کے یہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں ہے۔
لیکن صحیح حدیث میں ہے وہ 15 شعبان کیا بلکہ ہر رات اللہ رب العالمین کا یہ معمول ہے، کوئی بھی رات اس سے مستثنا نہیں ہے۔ آپ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ میرا رب یعنی اللہ رب العالمین رات کا جب 1/3 یعنی 3 حصہ میں سے 2 حصہ جب گزر جاتا ہے رات کا اور 1/3 حصہ جب باقی رہتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر رات کل لیلۃ ہر رات سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ آپ موضوع اور منگھڑت روایت کے پیچھے پڑ رہے ہیں، صحیح روایت یہ ہے کہ ہر رات اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے اور یقول یہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں، من یسألونی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا یہ معمول ہے کہ روز ہر رات میں جب رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے 2 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی کہ میں اس کو دے دوں، مجھ سے دعا کرنے والا ہے اس کی دعا کو میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ یہ روزانہ اللہ رب العالمین کا معمول ہے۔ تو اور یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے تو ہم روزانہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر کے اس کی آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں، اس کی عبادت کریں اور کسی ایک رات کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں 15 شعبان کی جب رات آتی ہے تو بعض چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں، بعض کو اگر دین آپ سمجھتے ہیں شریعت سمجھتے ہیں تو وہ بدعات ہیں، اور بدعات کے وجہ سے 15 شعبان کا دن ہوتا ہے 1 دن 2 دن سے پہلے ہی قمقمے لگائے جاتے ہیں، لائٹیں کثرت سے جو عام دنوں میں نہیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر پورا گھر سجایا جاتا ہے، قبرستان تک سجایا جاتا ہے قمقمے، اور روشنی ہی روشنی کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ شریعت سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، دین کا کوئی حصہ سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے یہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں بلکہ ہر خطبے میں پوری زندگی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے ہر خطبے میں یہ کہتے رہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ بدعات ہے اگر آپ شریعت سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، اور اگر آپ ایسے ہی شریعت نہیں بھی مانتے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے، لایانی خرچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ قرابت داروں کا آپ حق ادا کر دیجئے، مسکینوں کا اور مسافروں کا آپ حق ادا کیجئے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کیجئے۔ لایانی خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے سورہ اسراء کے اندر وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کی طرف نسبت کی اللہ رب العالمین نے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہوتا ہے، شیطان ناشکرا ہوتا ہے، اس کے ہم بھائی ہیں اگر فضول خرچی کرتے ہیں۔ اس لیے ان تمام خرافات سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور انہی چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جو اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔